بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ آل عمران، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے انشاءاللہ کل 4 آیتیں، آیت نمبر 126 سے لے کر 129 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فلینقلبوا خائبین۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے محض خوشخبری بنائی ہے، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو بڑی عزت والا، حکمت والا ہے، تاکہ اہل کفر کی ایک جماعت کا صفایا کر دے یا انہیں شکست دے، تاکہ نامراد واپس ہوں۔ ان کافروں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا چاہے تو انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ آج کے درس میں کل 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت سے لے کر کے 4تھی آیت تک کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعہ امداد کی خبر مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری بیان کی ہے، اور مقصد یہ تھا کہ ان کے دل مطمئن ہوں، ورنہ نصرت اور فتح تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ کفار قتل و بند کی سزا بھگتیں یا شکست کے بعد ذلت و رسوائی اٹھائیں، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھلایا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دنیا کے اندر اس کے عمل کے حساب سے رسوا اور ذلت اس کی مقدر بنا دیتا ہے، اسے ذلیل کر کے کائنات کو دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا، اللہ پر ایمان نہ لانے کا انجام اسی قدر ہوا کرتا ہے۔ اور دنیا نے ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہیں کہ جن قوموں نے اللہ رب العالمین کی باتوں کو ٹھکرایا، اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، اور وہ قومیں ذلیل اور مردود اقوام کے نام سے جانی گئیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے تیسری آیت کے اندر جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ ان کافروں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں یہ جملہ معترضہ ہے، جس سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنا ہے کہ کہیں آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ آپ کی ذات بھی کچھ مؤثر ہے اور آپ کے عقیدہ توحید میں فرق آ جائے۔ آپ تو ایک انسان ہیں، آپ کا کام اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق انسانوں کو ڈرانا ہے۔ ان کی بخشش یا عذاب کا معاملہ تو صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے
وما علینا الا البلاغ، کہ اے نبی آپ کو جو ہم نے تعلیمات دی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کر دیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام لوگوں کو بتا دینا ہے، آپ کو کسی پر داروغہ یا کسی پر حاکم بنا کر کے مسلط نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے جملے سے آپ کو یاد کیا ہے اور کہا کہ آپ کا کام صرف اللہ رب العالمین کی دعوت کو لوگوں تک عام کرنا ہے، ہدایت دینا، گمراہ کر دینا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ یہاں اس آیت سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس ضمن میں 2-3 روایتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن فجر کی نماز میں کہا کرتے تھے، کسی دن کہ اے اللہ فلاں فلاں قبائل عرب پر لعنت بھیج دے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتاری لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ اس معاملے میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کسی چیز کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے جملے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہنے سے منع کر دیا کہ لعنت جس کو بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کے کہنے سے اللہ رب العالمین کسی پر لعنت نہیں بھیجے گا۔ ہاں اللہ رب العالمین جس پر چاہے گا اسے لعنت بھیجے گا، اور جس کو چاہے گا اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، بخاری اور مسند احمد نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت میں حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ پر لعنت بھیجتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے لیے یہ چیز جو ہے روا نہیں ہے۔ امام بخاری کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اس کے بعد توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یعنی جو لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، جب انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ ہمارا یہ عمل درست نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی، تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول فرما لی۔ اور لعنت اس قوم پر بھیجی جاتی ہے جو کبیرہ گناہوں کی مرتکب ہو، اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر، چھوٹے چھوٹے جرائم پر لعنت نہیں بھیجنے چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، امام محمد نے اس کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب جنگ احد میں آپ زخمی ہوئے تو کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتاری لیس لک من الامر شیء۔ اور اس کے بعد میں جو آج کے درس کی آخری آیت ہے، جس کو ہم 129 نمبر کے نام سے جانتے ہیں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی تمام مضامین کی تائید فرمائی ہے کہ آسمان و زمین کے ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ کسی بندے کو چاہے وہ نبی مرسل ہو یا ولی مکرم ہو، یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی قسمت کا فیصلہ کرے اور کسی کو جنت میں بھیج دے اور کسی کو جہنم کے بارے میں اعلان کر دے۔ اب یہاں پر آپ ایک سوال کریں گے کہ جب یہ باتیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے سزا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی بشارت آپ نے سنائی ہے، تو کیا آپ کے لیے یہ کرنا ممکن تھا؟ ہاں، یہاں پر ایک نقطہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں، یہ پیشگوئیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ نے بیان کی ہے، کیونکہ قرآن کا اصول ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی جب بھی کوئی دینی مسائل، احکامات یا ایسی کوئی پیشگوئی بیان جب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو پرمیشن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو اجازت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر ان باتوں کا الہام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے کسی بات کے کرنے پر مکلف نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جب تک آپ کو کسی بات کے کرنے کی اجازت نہ دے دے، اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں،
کسی بات کو اپنی طرف سے نہیں پیش کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لعنت کا معاملہ ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے تنبیہ کی کہ آپ ایسے لوگوں پر جو چھوٹے گناہوں کے مرتکب ہیں لعنت مت بھیجیے، کیونکہ آپ کی لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں صرف اللہ رب العالمین ہی دخل اندازی کر سکتا ہے، آپ کو اتنی بڑی اجازت اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کافی ساری چیزوں پر، یا کائنات کی جتنی ساری چیزیں، ساری چیزوں پر اللہ رب العالمین کا کلی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے ثواب دے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا بھی کرتے تھے، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو عذاب دینے کے ایک لائق ہیں کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں۔ فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں بخش دے اللہ تبھی یہ تیرے بندے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ تو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات ذکر فرمائی ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، انہوں نے ظلم تو کیا ہے لیکن اب اس ظلم کا جو انجام ہے وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، چاہے تو اللہ رب العالمین ان کے اس ظلم کو معاف کر دے اور چاہے تو اللہ رب العالمین اس ظلم پر انہیں عذاب متعین کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اختیار میں ہے کسی کو عذاب دینا، کسی کو ثواب دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پہلے حدیث میں نے پڑھی تھی کہ کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ کسی سامنے والے دوسرے کو کہہ دے کہ تو جہنمی ہے یا جنتی ہے، کیونکہ جہنمی اور جنتی ہونے کا فیصلہ صرف اللہ رب العالمین لگا سکتا ہے، کیونکہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہاں پر کسی نبی، ولی، پیر، مرشد، پیغمبر، کتب، ابدال کی کچھ نہیں چلنے والی ہے، وہاں پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا فیصلہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین جس کے بارے میں جو فیصلہ چاہے کرے، وہ اللہ رب العالمین کو اختیار ہے۔ چاہے تو پوری زندگی گناہ کرنے والے انسان کی سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے دے، ساری زندگی نیک عمل کرنے والے کہ نیکیوں کو اللہ رب العالمین نہ قبول کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دے، یہ سب اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں کئی ساری باتیں حدیث کے حوالات سے سنے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا دنیا کے اندر جو بے شمار گناہوں میں خلط ملط تھے، لت پت تھے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مثال کے طور پر 100 آدمیوں کا قاتل جو بالکل قتل ظالمانہ طور پر لوگوں کو کر رہا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ کتے کو پانی پلانے والی وہ بدکار عورت جس نے پوری زندگی بدکاری کی لیکن ایک نیکی کی، جس نیکی کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا اور اس کو معاف کر دیا۔ یہ ایک وہ خاتون جس نے کسی بلی کو بچایا تھا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کو تڑپتے بھوک سے بلی کو بچانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ تو ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کی نوشت تقدیر غالب کر دے جنت کے لیے، تو آخر میں اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں ایسے کام لے لیتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل اس کی پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو پوری زندگی ایمان پر ہو، عمل صالح کرتا ہو، لیکن اس کا آخری عمل ایسا برا ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی نیکیاں کرتے کرتے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کی بھی مثال بہت مشہور روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ہی تلوار پر اپنے آپ کو ڈال دیا اور وہ شہید ہو گیا، مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ بڑا مرد مجاہد تھا، کتنے لوگوں کو تہے ٹیک کیا، ان کی گردنیں ماری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، اس نے اپنے تلوار پر اپنے آپ کو ڈال لیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت دیتا، لیکن اس کی آخری عمل نے اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے جو ہے آسان ذریعہ بنا دیا۔ تو یہاں پر یہ پوری آیت ہم تمام لوگوں کو بتلا رہی ہے کہ ہم کسی پر لعن طعن نہ کریں۔ اگر وہ کبائر گناہ کا مرتکب ہے تو اللہ رب العالمین ہی اس کے اوپر لعنت و ملامت کرے گا، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون اس دنیا کے اندر کبیرہ گناہوں میں خلط ملت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھیے یہ میرے اور بندوں کا معاملہ ہے،
عذاب دینا میرا کام ہے، ثواب دینا میرا کام ہے، جزا اور سزا کا مالک میں ہوں، اس لیے لیس لک من الامر شیء، آپ ان کافروں کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ان کے معاملے میں آپ کچھ کہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ کلی اختیار ہے کہ جس کو جو چاہے وہ عذاب دے، چاہے وہ سزا دے، اس کا وہ مالک ہے۔ اور آخری آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اس کے لیے ہیں، سب اسی کے اختیار میں ہیں۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، یعذبہ من یشاء یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ہم اس آیت کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں، پروردگار ہم نے اگر اپنی پوری زندگی کے اندر کہیں کوئی تیری نافرمانی جان بوجھ کر کے کر لی ہے، پروردگار تو اسے معاف کر دے، ہماری جانے انجانے کی غلطیوں کو تو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی کے اندر اللہ ایسے عملوں کی توفیق نہ فرما جو عمل ہم کو جنت میں لے جانے والے ہوں، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی غلطیوں اور گناہوں سے محفوظ کر دے، اور ان کی باقی زندگی کے اندر اللہ انہیں نیکیوں کی توفیق دے، اور ان کا خاتمہ اسلام اور دین پر فرما، خاتمے کے وقت کلمہ نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تیرا مطیع و فرما بردار بنا، تیرے نبی کا مطیع و فرما بردار بنا، اور ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم مبارک وسلم۔